آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں. امریکہ کا ایک شہر ہے لاس ویگس, وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی. تو کانفرنس میں ایک امریکن رائٹر ہے رابرٹ اسپینسر. رابرٹ اسپینسر جو ہے اس نے قرآن اور مسلمانوں کے بارے میں بہت شدید نفرت انگیز گفتگو کی, اور اس نے اتنا جھوٹ بولا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یار میں کاش کہ یہاں کو عالم دین ہوتا وہ اس کا جواب دیتا, تو میں اب اس کا جواب کیسے دوں. تو اور وہ پوری کانفرنس لائیو جا رہی تھی ٹی وی چینلز پہ. تو اس نے انگریزی میں کہا کہ قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو یہودی یا عیسائی نظر آئے اس کو قتل کر دو, حالانکہ یہ نہیں لکھا ہوا. تو میں نے وہاں پہ اس کی وہ بات پکڑ لی. میں نے کہا چلو میں اس کا ایک سادہ سا جواب تو دے ہی سکتا ہوں. تو جو بات میرے ذہن میں آئی, جتنا میرا علم تھا, میری باری آئی اس کے بعد, تو میں نے کہا جی ویل مسٹر رابرٹ اسپینسر جسٹ کلیمڈ دیٹ قرآن ٹیچز ٹو کل جیوز اینڈ کرسچن, کہ اسلام قرآن کہتا ہے کہ جہاں پہ بھی یہودی اور عیسائی نظر آئے اس کو قتل کر دو. وہاں پہ پھر میں نے مکہ لگایا, میں نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے. تو سارا مجمع جو ہے وہ گورے تھے وہاں پہ. میں نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ قرآن نے یہ بالکل نہیں کہا, اتنی نفرت نہیں پھیلائی. تو اس کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے میں یہاں پہ ایک بہت بڑا اعلان کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا کیا اعلان کرنے لگے آپ؟ میں نے کہا یہاں پہ جتنی بھی یہودی اور کرسچن خواتین موجود ہیں ان میں سے اگر کوئی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اسلام نے مجھے اس کی اجازت دی ہے. وہ تالیاں بجنی شروع ہو گئی. تو جو میرے ذہن میں آیا میں نے کہہ دیا. میں نے کہا یہ طریقہ ہے اس کو رابرٹ اسپینسر کو جھوٹا ثابت کرنے کا. میں تقریر ختم کی تو وہاں پہ جناب لائن لگ گئی, اور صرف خواتین نہیں بلکہ مرد بھی. وہ جناب مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کوئی بتائیں, کوئی کتاب کا نام بتائیں, ہم وہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کیا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. میں نے کہا ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے تو جو نبی کریم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے تو یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, معاہدہ کیا, اس پہ دستخط کیے. تو میں نے تو بہت ہی چھوٹی سی ایک بنیادی بات کی جس سے کہ وہ حیران و پریشان ہو گئے. اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اگر اسلام کا پیغام آپ سادہ طریقے سے صرف بیان کر دیں تو وہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے کسی بہت بڑے سرپرائز سے کم نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. جو میں نے ابتدا سے گفتگو شروع کی کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دور جدید میں نفسیاتی جنگ میں فتح پانے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, لیکن اس ہتھیار کو بڑی احتیاط سے استعمال کریں. ایسا نہ ہو کہ نفسیاتی جنگ جیتنے کے چکر میں آپ خود ایک بہت بڑے نفسیاتی مریض بن جائیں. اور نفسیاتی مریض بننے سے بچانا اپنے آپ کو, اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جھوٹ اور تشدد کو فروغ دینے کی بجائے وہ پیغام پھیلائیں جو آپ کے دین کا پیغام ہے.